ہیڈنگ: در بیان روح یعنی آتما۔ روح کا حامل وجود انسان ہے جو خلاصہ کائنات ہے۔ اجزائے کائنات نفسوں کے مجموعے کا میدان ہے۔ کائنات کا کوئی روشن ذرہ سورج کا کام نہیں کر سکتا۔ جب سورج کے ذرات کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے تو وہ سورج کی صورت اختیار کرتا ہے اور وہ وہی کام کرتا ہے جو سورج کرتا ہے۔ روح بھی نفسوں کے مجموعے کی کیفیت کا نام ہے۔ انسان خلاصہ کائنات ہے، لہٰذا یہی وجود حامل روح ہے۔ آیت کریمہ: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے یا اتارتا ہے ملائکہ کو روح کے ساتھ اپنے امر سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ یہ مخصوص زمانہ ہے۔ اس زمانے میں روح کے نزول کے لیے قدرتاً اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ فقراء ہند اس حقیقت کو اس طرح بیان کرتے ہیں: سرو بھوتے سچاتمانم سرو بھوتانی چاتمنی، یعنی تمام ذرات کے مجموعے کا نام روح ہے۔ کل ذرات عالم روح میں ہیں۔ انسان جو ایمان کا کامل ہے، اس کا دل عرش اللہ ہے۔ اللہ کی کرسی زمین و آسمان میں بھری ہوئی ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے اپنے دل کا گھر خالی کرتا ہے تو کرسی نشین کی طاقت اس کے ذریعے سے دنیا میں کام کرتی ہے۔ اس حال میں اس بندے کا عالم کسب ختم ہوتا ہے۔ جس قدر انسان کی ایمانی طاقت بڑھی ہوئی رہے گی، اسی قدر اس کی روحانی طاقت بھی بڑھی ہوئی رہے گی۔ آیت کریمہ: وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اللہ کی کرسی زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے۔ عرش و کرسی، لوح و قلم، یہ کل اللہ تعالیٰ کے صاحب حکومت و صاحب اقتدار ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کی کرسی کا زمین و آسمان میں پھیلا رہنا دلیل ہے حکومت زمین و آسمان کا ہونا۔ حدیث شریف: قلوب المومنین عرش اللہ، یعنی مومنوں کے قلب اللہ کا عرش ہے۔ فقراء ہند اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں: تیرتھے دانے تپو یگنے کاشٹے پاشانا کیشدا شیوم پشتی موڑھاتما شیو دیہے پرتشٹھتہ، یعنی قبروں یا مقدس مقاموں کی زیارت میں، خیرات میں، ایثار و قربانی میں، لکڑی کی اور پتھروں کی مورتیوں میں جاہل انسان اللہ کو ڈھونڈتا ہے، حالانکہ اس کا اللہ اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں دیکھتا۔ ایسے انسان کے اطراف اللہ کا نور کام کرتا رہے گا جو زمین و آسمان کا نور ہے۔ آیت کریمہ: یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم وبایمانہم، اس دن دیکھے گا تو مومن مرد اور مومن عورت کو ان کے آگے اور داہنی طرف دوڑتا ہوا ان کا نور۔ ملائکہ اور روح کا تعلق چولا دامن کا ہے۔ ملکوتی طاقتوں کا صحیح استعمال انسان کو روحانی بناتا ہے۔ روحانیت زندگی ہے۔ جب انسان زندہ ہو کر چلنے لگتا ہے تو یہ ملائکہ نور بن کر مشعل راہ ہوتے ہیں۔ ایسا انسان غلطی نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں شیطان کا دخل نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی انسان کے متعلق فرمایا: اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِم سُلطان، یعنی اے شیطان، میرا بندے پر تیرا تسلط جم نہیں سکتا۔ آیت: اَوَمَنْ کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَن مَثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْہَا، کیا جو شخص کہ تھا مردہ، پس جلایا ہم نے اس کو اور بنایا ہم نے اس کے لیے نور جس کے وسیلے سے وہ چلتا ہے، لوگوں میں کیا وہ برابر اس کے ہے جو اندھیروں میں ہیں اور اس سے وہ نکل نہیں سکتا۔ ایسے روحانی انسان کی مرضی اور اللہ کی مرضی ایک ہو جاتی ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے:
وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، اور نہیں چاہتے تم سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ ایسے انسان کا کہنا خدا کا کہنا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، وہ جو بولتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ روحانی مقام پر جب انسان کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ مبعوث شدہ کہلاتا ہے، موت اس پر نہیں آتی۔ آیت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، یعنی اللہ کے راہ میں جو مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت بولو، وہ بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم کو اس کو سمجھنے کا شعور نہیں ہے۔ انسان زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے، نادانی سے وہ دار غرور میں دھوکہ کھا کر مر جاتا ہے۔ انسان تقدیر کا مالک یا تقدیر بدلنے والا بن کر پیدا ہوا ہے، نہ کہ مقدرات کے ماتحت زندگی بسر کر کے مرنے کے لیے۔ تقدیر حیوانات کے لیے ہے، تقدیر مادیات کی حد تک ہے۔ انسان مقدرات کو بدلتا ہے، یہ بات اس کو اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روحانی بن جاتا ہے، وہ موت پر فتح پاتا ہے۔ انسان جب اپنی خلقت کی غرض کو سمجھ جاتا ہے اور جب عشق کی آگ میں تپ کر پختہ ہو جاتا ہے تو اس نے ساتھ لائے ہوئے تقدیروں کو منہ کر دیا۔ موت وارد کرنے والے تخم جل چکے، خود کو حی و قیوم میں فنا کر دیا۔ اب وہ کرتا ہے جو اس کو اپنے اندر لینے والا کرتا ہے۔ روح اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر اپنی نسل کے بقا کا سامان کرتی ہے۔ آیت ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، یعنی اے انسانوں اللہ کے ساتھ اور کو معبود و محبوب نہ بناؤ۔ بے جوڑ مخلوق بے اطمینان نظر آتی ہے، اور جو مخلوق جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے اگر اس سے وہ کام نہ لے تو بے قرار رہتی ہے۔ انسان کو اطمینان اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنے تخلیق کی غرض کو پورا کرنے والا کام یعنی تزکیہ نفس کا کام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ حیات جاوید بجز اطمینان قلب کے حاصل نہیں ہوتی۔ انسان کو اطمینان اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کی عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ اطمینان کی تلاش میں عقل انسان جس قدر راستے ڈھونڈے گی وہ کل عارضی رہیں گے، کیونکہ انسان کی عقل خود عارضی ہے۔ عارضی وجود سے عارضی چیزیں پیدا ہونا ضروری ہے۔ نیند اطمینان ڈھونڈتی ہے، جب تک عقل نہ ماری جائے نیند نہیں آتی۔ فکر بے قراری کی عبارت ہے، بے قراری بے اطمینانی کی دلیل ہے۔ بے اطمینانی تخلیق کی غرض و غائط کے خلاف عمل کرنے کا نام ہے۔ تخلیق کی غرض کا علم خالق کے طرف سے ہوتا ہے۔ خالق کلیم ہے، کلام کا نزول لخاق پر منحصر رکھا ہے۔ لخا کا امیدوار وہی ہوتا ہے جو مظہر ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس اسی کا ہوتا ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لا کر اس کی راہ میں فنا ہوتا ہے، یا وہ خود بالراست وہی پاتا ہے۔ صلاۃ اور عروج لازم ملزوم ہیں۔ یہ عروج والی قربانیاں ضائع شدہ ہیں جب تک وہ اپنے رب کو نہ پہچانیں۔ فصلی لربک وانحر، یعنی پس پہلے تو اپنے رب کے آگے نماز پڑھ پھر قربانی کر۔ رب ایمان کا مالک ہے، ایمان عمل صالح کا خالق ہے۔ عمل صالح رفعت کا ضامن ہے۔ رفعت روح کی حقیقت ہے۔ دعا ورفعنی روحانی بننے کے لیے ہے۔ عالم جبروت میں بے حساب ارواح ہیں۔ بعض نے اندازہ لگایا ہے کہ 1,80,000 ہیں۔ ان میں کوئی روح با انتہائی فنائیت وحدت الوجود کی اتباع کرتی ہے تو وہ روح اعظم کہلاتی ہے۔ ان ارواح کے منبع کا نام ابو الارواح ہے۔ یہ عالم لاہوت ہے۔ یہ مقام وحدت کہلاتا ہے۔ یہ گنج مخفی میں جا کر احدیت کا مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ یہ وجود رحمت للعالمین بن کر بخشش و عطا، فضل و کرم، جود و رحم کی داد پیش کرتا ہے۔ فقراء ہند اس کو پرماتما کہتے ہیں، اور روح اعظم کو مہاتما اور روح کو آتما کہتے ہیں۔ مرتبہ واحدیت عالم جبروت ہے۔ اس مقام میں تمام ارواح داخل ہیں۔ نفس بمنزلہ موج کے ہے
اور موج کو پیدا کرنے والا جو پانی ہے وہ بدن ہے۔ اس بدن کو فقراء ہند استھول شریر کہتے ہیں، اور نفس کو جو موجزن ہے اس کو سوکشم شریر کہتے ہیں، اور ان دونوں کو استھول کایا اور سوکشم کایا بھی کہتے ہیں، اور ان موجوں سے جو حباب بنتا ہے اس کو آتما کہتے ہیں۔ زمین پر پانی ہے، پانی پر حباب ہے، حباب خلا میں بنا، مایا سے ظاہر ہوا، اور جب استھول اور سوکشم اس سے علیحدہ ہو گئے وہ خلا میں خلا مل گیا۔ یہی حال جسم کثیف اور جسم لطیف اور روحانیت کا ہے۔ روح اللہ کے ساتھ ہے، اور جب جسم کثیف اور جسم لطیف کا تسویہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ آیت کریمہ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، یعنی پھر وہ انسان کی ہر طاقت کو برابر کیا اور اس میں اس نے اپنی روح سے پھونک دیا۔ جو انسان اصلاح پذیر زمانے میں اپنی طاقتوں کو از روئے قرآن صحیح طور پر استعمال کرتا ہے تو وہ بزمانہ رشد روحانی بن جاتا ہے۔ حباب جس طرح موجوں کا نتیجہ ہے اسی طرح روح بھی عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ روح کے منازل ایسے ہی ہیں جس طرح علم کے منازل ہیں۔ علامہ بالقلم میں فساد کا اندیشہ ہے، معلم یعلم کلید جنت ہے۔ یہ علم عرفان روحانی انسان کا سرمایہ ہے۔ علامہ بالقلم کا علم ظنی ہے اور معلم یعلم کا علم یقینی ہے، اکتساب کے عیب سے پاک ہے۔ فقراء ہند کے پاس روح 5 تھیلیوں کے اندر ہے جس کو وہ پنچ کوش کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے، ان کو کایا بھی کہا گیا ہے۔ استھول کایا یعنی جسم کثیف، سوکشم کایا جسم لطیف، کارن کایا جسم ارادی یا قوت ارادی، مہاکایا جسم محیط یا قوت مدرک بالذات، اتی کایا یعنی وراء الورا ہستی۔ فقراء ہند اجسام کو کایا کہتے ہیں اور تھیلیوں کو میں کہتے ہیں۔ وہ یہ ہیں: انمے یعنی غذا کی تھیلی، پران میں جان کی تھیلی، منو میں ارادے کی تھیلی، وگیان میں عقل کی تھیلی، آنند میں اطمینان کی تھیلی۔ فقراء ہند کے پاس اطمینان حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب تک عقل کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ وہ عارف بندہ جب تک خود کو نفی کی حالت میں نہ لائے وہ روحانی بن نہیں سکتا۔ ان کے پاس روح قدیم ہے، اسی سے یہ کائنات عالم بنا۔ یہی مدرک بالذات قوت روح عالم کو اپنے اندر سے ظہور میں لائی اور اسی میں لاکھوں برس چھپی رہی اور اپنے وقت پر پھل کی صورت میں بشکل انسان ظاہر ہوئی۔ وہی باعث خلقت عالم ہے، وہی علت غائی ہے ایجادات عالم کی۔ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں: آتما سمبھوتد آکاشم آکاشاد وایو وایور اگنی اگنی راپہا تدبھو پرتھوی پرتھویاد اوشدم اوشداد انم اناد ریتہ ریتسہ پرشا، یعنی روح پر مشتمل عناصر سے آکاش بنا، آکاش کے بعد ہوا بنی، ہوا کے بعد آگ بنی، آگ کے بعد پانی بنا، اس کے بعد زمین بنی، زمین سے نباتات بنے، نباتات سے غذا بنی، غذا سے خون بنا یعنی حیوانات بنے، خون سے انسان بنا۔ انسان کو بظاہر مخلوقات عالم میں بلحاظ اعضاء اور صفات نفسی مشترک ہے۔ مقام وحدت میں وہ مخلوقات سے اس قدر الگ ہے کہ حیوانوں سے اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیس کمثلہ شیء بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس میں بالقوہ روحانی وجود ہے۔ کائنات عالم اور قرآن کریم جس طرح اللہ رب العالمین کی کامل کتابیں ہیں، اسی طرح انسان بھی اللہ تعالیٰ کی کامل کتاب ہے۔ ان تینوں میں مطابقت ہے کیونکہ ان تینوں کا مصنف ایک ہے۔ جبرائیل کا نزول کامل کتاب کے نزول کے وقت کامل انسان کی صورت میں ظاہر ہونا انسان کے اپنے کامل کمالات کے ظاہر کرنے کے زمانے کو ثابت کرتا ہے۔ اس وجہ سے آسمانی کتب میں قرآن کریم کو ہی
خود کے روح ہونے کا دعویٰ ہے۔ وہ فرماتا ہے، یہاں مخاطب کامل انسان ہونا ضروری ہے۔ آیت وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یعنی اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرے طرف روح کو وحی کیا۔ اس سے پیشتر یہ ارشاد کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی بتاتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جو بصورت اللہ ظاہر ہوا، جو واجب الوجود ہے، اسی کے امر سے روح بنتی ہے۔ روح کے بننے کے اسباب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے ہی وابستہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کامل بشیر و نذیر ہے، عالم کبیر کی تفسیر کبیر ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل کبیر ہے۔ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر ہے، یہ محض فضل کے ماتحت ہے۔ کائنات کے کل جن و انس جمع ہو کر اور اپنے مددگار بھی ساتھ لائیں تو بھی ایسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کامل کتاب کو روح پکارا۔ روح کی حقیقت یہ کہ وہ کبھی نہ مرے۔ قرآن اس حقیقت سے روح اس طرح ہے کہ وہ ہر زمانے میں زندہ ہے اور ہر زمانے کے انسان اسی سے زندہ ہوتے ہیں۔ جب انسان اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کائنات کی کتاب مسخر ہو کر جس انسان کی خدمت کے لیے کھڑی ہوتی ہے، وہ انسان روحانی ہے، وہ مجسم قرآن ہے۔ اس کے وجود سے ہی انسان زندہ ہوتے ہیں۔ جب ایسے انسان کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن روح ہونے کی وجہ سے وہ فاعل بالارادہ ہے، اپنے متبعین کے اندر روح پھونکتا ہے، ان کو اولیاء اللہ، غوث، قطب بناتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم روح کہلاتا ہے۔ چونکہ روح ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس وجہ سے روحانی انسان کی ہر حرکت، ہر خیال، ہر کام زندہ ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اولیٰ قرآن کریم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین سب قرآن تھے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس بات کو ظاہر کیا، کہا کہ میں قرآن کریم ہوں۔ جب معاویہ کی فوج نے دھوکہ دینے کے لیے قرآن کریم کو جھنڈے پر لگایا تھا تو لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے عرض کیا، حضور جنگ کس طرح کریں، قرآن کریم جھنڈے پر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کی پرواہ مت کرو، وہ قرآن کاغذوں میں ہے، میں تم میں زندہ قرآن موجود ہوں۔ کافروں کو اس کا علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے کل کتب قرآن کریم کے زبر ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یعنی قرآن کریم اولین کے کتابوں میں منقسم تھا۔ وہ کتب بالمقابل قرآن کریم کے ایسے ہی ہیں جیسے حیوان انسان کے آگے۔ یہی وجہ سے کسی قوم سے بت پرستی محو نہ ہو سکی اور نہ ان کا کوئی ہادی اوثان اور اصنام پرستی کو محو کر سکا۔ روح کا علم صرف قرآن کریم کے متبعین کو ہونا چاہیے اور ایسا ہی ہے۔ فقیر اس بات کو ایک گہرے تجربے کے بعد کہتا ہے، میں نے متعدد غیر مسلم اقوام کی روحانیت کے دعوے دار پیشواؤں میں بس کر دیکھا ہے، ان میں نفس مطمئنہ کے نصف منزل سے کوئی آگے بڑھا ہوا نہیں ہے۔ غیر مسلم اکثر روح سے اتنے کورے ہیں کہ وہ خیز کے ایثار اور شیخ فرید شکرگنج کے ایثار میں فرق نہیں کر سکتے۔ بعد ظہور اسلام ہر زمانے کے خطب اور ابدال جن کی وجہ سے زمین قائم ہے، وہ ہر وقت مسلمانوں میں ہی رہے اور اب بھی مسلمانوں میں ہی خطب اور ابدال ہیں۔ وہی وجودیں زمانے حال کے انقلابات کا باعث ہوئے ہیں۔ وہ مغرور و سرکش طاغیوں کو اپنے مقصد کے سامنے سر جھکا کر یا تباہ و برباد کر کے اپنا مطلب حاصل کر لے کر چھوڑیں گے۔ یہی روح ہے۔ یہ روحانی لوگ وہی ہوتے ہیں جو دنیا کو لات مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ حدیث مثل المومنین کمثل الطیر یرزقہ اللہ تعالی بغیر وسیلہ، سب سے بڑی شناخت ان کی یہ ہوگی کہ ان کا رزق کہیں بندھا ہوا نہیں رہے گا، وہ کسی حکومت کے ماتحت نہیں رہیں گے، وہ خود اولو الامر رہیں گے، ان کی حکومت شہنشاہوں پر چلے گی۔ اگر کوئی شہنشاہ ان سے سرکشی کرے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے نور کی طرف
اسی طرح بڑھیں گے جس طرح ایک چلنے والا سورج کی طرف منہ کر کے جب چلتا ہے تو سایہ اس کے پاؤں کو لگا ہوا آتا ہے۔ ان اللہ والوں کے قدموں پر بادشاہتیں اور دولتیں خود آ کر پڑیں گی، وہ اس کی خواہش نہیں کریں گے۔ روح وہی ہے جو جسم کثیف اور جسم لطیف پر حاکم ہو، اور وہ کبھی خود کو جسم کثیف اور جسم لطیف میں فنا کرنا نہیں چاہے گی، اور نہ آرزو کرے گی اور نہ توجہ ہوگی۔ لہٰذا روحانی انسان وہی ہے، نہ اس کو وجاہت دنیا کا خیال ہے، اور نہ اس کے پاس روٹی کا سوال ہے، اور نہ حکومت و سیاست کی دھن۔ سب اس کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے۔ اللہ روحانی انسان سے ظاہر ہوتا ہے، وہ بندہ ہر طاقت پر قابض ہو کر اس کا ثبوت دیتا ہے۔ ہیڈنگ: عالموں کا بیان، یعنی اوسطیں۔ فقراء اسلام کے پاس 5 عالم ہیں: عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم ہاہوت، اور 6 عالم کے بھی قائل ہیں: عالم شہود، عالم امثال، عالم ارواح، عالم واحدیت، عالم وحدت، عالم احدیت۔ فقراء ہند اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں: استھول یعنی کثیف، سوکشم لطیف، کارن ارادی مہاکارن ارادی بالذات، اتی کارن مدرک بالذات، سوپن خواب، سشپتی غنودگی، جاگرتی بیداری، توریا استغراق، اتی توریا انتہائی استغراق۔ فقراء ہند استغراق یعنی توریا میں اور 3 کیفیتیں پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہیں: اسپرش یعنی احساس، پرکاش نور، سمبھاشن کلام۔ توریا لاہوت کو کہتے ہیں، وہ محض ذات ہے، وہ محیط اور شامل اور جامع اور عین ہر سے عالم ہے، جس کو فقراء ہند سورگ، مرتع اور پاتال کہتے ہیں، اور حضرت حقیقت الحقائق جس کو فقراء ہند شونیہ کہتے ہیں، وہ مرتبہ ہویت ہے۔ جب وہ مرتبہ ہویت سے نزول کرتا ہے تو لاہوت میں آتا ہے، وہاں سے جبروت میں، پھر وہاں سے ملکوت میں، اور پھر وہاں سے ناسوت میں یعنی عالم شہود میں آتا ہے تو انا بشر مثلکم کہتا ہے۔ ہیڈنگ: بیان نور ذات، یعنی پرم جیوتی۔ نور ذات جب جلال میں آتا ہے تو برنگ آفتاب یا برنگ یاقوت یا برنگ آتش ظاہر ہوتا ہے، اور جب نور ذات جمال میں آتا ہے تو برنگ چاند، برنگ مروارید یا برنگ پانی ظاہر ہوتا ہے۔ نور ذات وہ ہے جو صفات سے منزہ ہے، وہ اولیاء اللہ کی ذات سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اولیاء اللہ من کل الوجود بیدار رہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سونگھتے ہیں، ذائقہ بھی ہے اور ان کو مزہ بھی ہے، مگر ان کو کوئی تعلق حواس خمسہ ظاہری سے نہیں رہتا۔ وہ ظاہری روشنی کے محتاج نہیں، ان کے حواس خمسہ ظاہری اور حواس خمسہ باطنی وہ کل ایک دوسرے کے عین ہو جاتے ہیں، ایک ذات ہو جاتے ہیں۔ اس کو نظر ذات کہتے ہیں، وہ در حقیقت نور ذات ہے۔ اس فکر کی تعریف میں حدیث شریف ہے: تفکر الساعۃ خیر من عمل الثقلین، 1 گھنٹے کی فکر بہتر ہے 2 گھنٹے کے وزندار عمل سے۔ نور ذات کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ فقراء ہند اس کو جوتی سوروپ کہتے ہیں، اور سدا پرکاش اور سویم پرکاش یعنی خود بخود منور ہونے والا اور ہمیشہ روشن کہتے ہیں، خواہ عالم اس پر نمایاں ہو نہ ہو۔ فقراء اسلام نور کو منور سے تفسیر نہیں کرتے اور منور سے تعبیر بھی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح،
یعنی مثال اس کے نور کی ایسی ہے، ایک چراغ دان ہے، اس میں چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک حباب میں ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ حباب گویا وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یؤخذ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ چراغ ایک درخت مبارک سے روشن ہوتا ہے۔ وہ درخت زیتون کا ہے، نہ وہ مشرقی ہے اور نہ مغربی۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا روغن روشنی بخشے اور اگر اس کو آتش بھی نہ چھوئے۔ نور علی نور، نور ہے نور پر۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور سے جو چاہتا ہے۔ سمجھدار فقیر مشکات سے یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ اجسام عالم کا خلاصہ ہے۔ یہ وہ ذات ہے جہاں مجموعی حیثیت سے عالم آیا ہے، اور عالم کا نور جس کو نور السماوات والارض کہتے ہیں وہ بھی مجموعی حیثیت سے آیا ہے، جس کو مشکوات کے اندر کا روشن چراغ کہا گیا ہے۔ مشکوات جس میں مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مصباح نور ذات ہے، حباب روح اعظم ہے، اور روح اعظم بوجہ قرابت قریب اور بوجہ کمال فنائیت مصباح نظر آتا ہے۔ یعنی چراغ کی روشنی کا جو گرویدہ بنا ہوا ہے وہ بذات خود روشن معلوم ہوتا ہے۔ مطلب اس چراغ سے وجود کا نور ہے، اور شجر مبارکہ کی مثال ذات کی ہے۔ مشرقیت اور مغربیت کے حدود بندی سے منزہ، یعنی وہ سمت سے منزہ ہے، اور تیل روح اعظم ہے، یعنی غایت اطاعت اور صفائی سے خود بخود روشن ہے، وہ محتاج روشن کیے جانے کا نہیں ہے۔ صوفیہ اسلام اس مقام کو مقام صدیق کہتے ہیں۔ زجاجہ مرتبہ روح میں ہے، مگر وہ اعظم ہونے کی وجہ سے خود بخود روشن ہوتا ہے، وہ محتاج روشن کیے جانے کا نہیں ہے۔ یہ زجاجہ نور ہے نور پر، یعنی انتہائی درجے صفائی رکھنے کی وجہ سے نور کی روشنی نور پر ہے، اس کو کوئی نور سے علیحدہ کر کے دیکھ نہیں سکتا۔ نور ذات پردے روح الارواح کے ظاہر ہے، اور روح الارواح پردے ارواح کے، اور ارواح جسموں کے پردے میں اسی طرح ہے کہ چراغ اپنے تیل کے ساتھ حباب کے پردے میں ظاہر ہے، اور حباب تاخچے کے پردے میں۔ یہ تمام ذات کی نسبت سے روشنی پر روشنی بڑھائے ہوئے ہیں۔ فقراء ہند اس نور کو اس طرح بیان کرتے ہیں: پرتھمم تارکم چیو دوتیم دنڈم اچتے، ترتیم کنڈلاکارم، چترتھم اردھچندرکم، پنچمم بندو سیوکتم، اوم اتیہ جیوتروپکم۔ یعنی پہلا خیام جو درختوں کا گن ہے، اس کو تارک کہتے ہیں۔ دوسرا سجدہ جو سانپ جیسے رینگنے والے جانوروں سے نظر آتا ہے۔ تیسرا قاعدہ جو پہاڑوں میں نظر آتا ہے۔ چوتھا رکوع آدھا چاند جو چوپائے جانوروں میں نظر آتا ہے۔ پانچواں ان سب کا مجموعہ نطفہ، انسان میں ان سب کا سمایا جانا، یہی نور کی صورت ہے۔ فقراء ہند اس کی تفصیل نعت کڑے بند سے کرتے ہیں: پہلے کلام تھا، اس نے جسم اختیار کیا تو کائنات عالم بنا، وہ جمع کیا گیا تو انسان بنا۔ یہ انسان ہی خلاصہ نور یا نور ذات ہے، اس کا اظہار کائنات کی تفصیل میں ہے۔ وہ بصورت الف درخت ہیں، اور بصورت ہے رینگنے والے جانور ہیں، اور بصورت میم کل پہاڑ ہیں، اور بصورت دال کل چوپائے جانور ہیں۔ یہ سب صلات میں ہیں۔ آیت: الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر الصافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ یعنی اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ تحقیق وہ اللہ ہی ہے جس کی تسبیح جو آسمانوں اور زمین میں کرتے ہیں، اور پرندے سب باندھے ہوئے ہر ایک ان میں کا تحقیق جان چکا ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح، اور اللہ بہتر جاننے والا ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ جامعیت والے نور کا نام احمد
صلی اللہ علیہ وسلم اور جامعت والی نماز وسطی قاعدہ قیام رکوع سجدہ۔ اس حقیقت سے فقراء ہند نور ذات احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اکثر کو اس کا علم نہیں۔ ایک نمازی جامعت والی نماز اس کے عناصر کے 25 گنوں کو عروج و نزول کا خیال رکھ کر پڑھتا ہے۔ اس کے اطراف زمین و آسمان کا نور آ جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس مدرک بالذات فاعل حقیقی میں فنا ہونا چاہتا ہے تو اس کو فقراء اسلام ذکر اللہ کہتے ہیں۔ اس ذات میں فنائیت انسان کو روحانی بناتی ہے۔ اس نور میں خود کو ایک زندہ فاعل بالذات وجود دیکھتا ہے۔ وہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ چونکہ نور کا کام انسان کو فحش اور منکر سے بچانا ہے، اس وجہ سے ایک نمازی فحش و منکر سے بچ جاتا ہے۔ چونکہ وہ مخلوق کو فحش اور منکر سے بچانے کے لیے پیدا ہوا ہے، اس مرتبے کو وہ اللہ میں فنا ہو کر حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی ضرور نماز چونکہ نور ہے انسان کو فحش اور منکر سے بچاتی ہے، مگر خود بچانے والا بننا ہے تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر فرمایا، یعنی اس نماز سے اللہ کا ذکر بڑھا ہوا ہے۔ فقراء ہند پنچ کوش میں نور کے ذکر کو جسم لطیف اور جسم کثیف کی حد تک سمجھا کر ارادہ اور عقل اور اطمینان ان 3 لطیف تر تھیلیوں کے اندر روح ہے کہا ہے، اور اس مقام کو شونیہ استھل بتایا ہے۔ اس کے متعلق کہتے ہیں، یدرشٹم تدنشٹم، یعنی جہاں تک آنکھوں کو نظر آتا ہے وہاں تک فنا ہی فنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے گزرنے کے بعد بقا ہے۔ فقراء اسلام نے اس کے متعلق یہ کہا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ، یعنی میرا کوئی معبود نہیں، میرا کوئی مقصود نہیں، میرا کوئی محبوب نہیں، میرا کوئی مرغوب نہیں، میرا کوئی مطلوب نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ مقام فنا ہے۔ روح جو ملائکہ کو اپنے ساتھ لے کر نازل ہوتی ہے وہ یہی مقام ہے۔ فقراء ہند کے پاس توحید کے 4 مقام ہیں۔ پہلا دویت، یعنی واحدیت بصفات اللہ، اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، یعنی اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ ایک ہی ہے قہاریت میں۔ دوسرا ادویت، یعنی وحدت، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یعنی اور جب تو قرآن میں ذات وحدت کا ذکر کرتا ہے تو وہ لوگ پیٹ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ تیسرا وششٹ ادویت، یعنی وحدت خصوصی، ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے جہاں تم رہتے ہو۔ چوتھا شکتی ادویت، یعنی وحدت الوجودی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی تحقیق وہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔